بات ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ویلکم۔ سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، اور سب سے پہلے بتائیے گا سر، جو آج کی جو ہیئرنگ تھی خان صاحب کے کیسز میں، اس کا کیا خلاصہ ہے؟ یہ خلاصہ مختصر یہ ہیں کہ 2 تاریخ کو چالان آتا ہے جی اور جج صاحب جو ہیں انتہائی صورت سے 4 تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ ساتھ میں یہ جج صاحب کا کام نہیں تھا کہ وہ خود پروپوز کرتا کہ میں جیل میں ٹرائل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سیکیورٹی کی ذمہ داری عدالت کی نہیں ہے، جی وہ حکومت کی ہے یا پولیس کی ہے۔ تو انہوں نے بیسیکلی حکومت کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ خط لکھا، اور خط کی آمد پہ وزارت قانون تیار بیٹھی تھی کہ جی کہیں کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، آپ جیل میں ہی کر لیں۔ صحیح۔ اب جیل میں ٹرائل جو ہے وہ ہم نے چیلنج کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہی پوائنٹ تھا کہ جیل میں ٹرائل جو ہے بنیادی انسانی حقوق آرٹیکل 10A سے متصادم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں جیل میں جس طرح آج آپ کو منظر کشی ہمارے وکلاء نے کی ہے کہ خان کو جو ہے عدالت سے باہر رکھا گیا تھا، نہ وکلاء کی رسائی ہوتی ہے اور نہ ماحول ایسا ہوتا ہے، ملاقات ہو پاتی ہے، نہ پھر دوسری بات یہ نا کہ ٹرائل میں تو وکیل اور کلائنٹ اکٹھے بیٹھتے ہیں تاکہ ان سے بار بار رہنمائی لے سکے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ نے کلائنٹ کو ایک جگہ پہ رکھا اور وکیل کو دوسری جگہ پہ رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ٹرائل نہیں کرا رہے ہیں بلکہ اپنا زور دکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ آج کی جو کارروائی تھی یہ آلریڈی چیلنج ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ ریزرو کیا ہوا ہے، اور جس پہ میں نے کل درخواست دی وہ آنے والے کل صبح لگی ہوئی ہے۔ جی کورٹ کو ہم نے کہا ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں، دوسری طرف سے جج صاحب ہے وہ 2 دن کی تاریخ دے کے ٹرائل شروع کرا گئے ہیں، جی جی۔ تو لہٰذا کل دیکھا جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب اس میں کیا آرڈر کرتے ہیں۔ اچھا سر، ایک اور پٹیشن جو ان کیمرہ سماعت کے حوالے سے بھی چل رہی ہے، اس پہ بتائیں، اس پہ آج بڑے دلچسپ دلائل تھے دونوں طرف سے، اس کا کچھ بتائیں گے کہ اس میں کورٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے، اور آپ کے وکلا کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کیمرہ نہ ہو، وہ اوپن ٹرائل؟ دیکھیں چیف صاحب نے آج اس میں آرڈر کر جی دیا ہے نا۔ ان کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلک کو اور عام لوگوں کو اور دیگر وکلاء کو رسائی جو ہے وہ نہ دیں۔ نہیں ہے۔ تو جب آپ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اندر جو کہا جائے گا وہ راز ہوگا، آپ آگے نہیں بتا سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر مجھ پہ مرڈر کی دعوے داری ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، تو آپ نے قتل کی شہادت لانی ہے کہ جی فلاں کے سامنے یہ مرڈر ہوا ہے۔ صحیح۔ مجھ پہ سائفر کا الزام ہے کہ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کو لیک کیا ہے، تو لہذا اس میں آپ نے کون سی ایسی خفیہ ایویڈنس لانی ہے، ایک ایسی ایویڈنس لانی ہے جس کا ملک کی سالمیت پہ کوئی اثر پڑتا ہو۔ مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے، عقل ہی نہیں مانتا ہے۔ یہ صرف اور صرف عوام کو اس ٹرائل کو مخفی رکھنے کے لیے ان کیمرہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج ہائی کورٹ کے فیصلے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس چیز کی متقاضی ہو کہ یہ ٹرائل جو ہے مخفی انداز میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مزید تھوڑا سا بتائیے گا، آج کی جو ہائی کورٹ میں جو پٹیشن تھی ان کے فیصلے سے تو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے خان صاحب کی طرف جھکاؤ ہوتا جا رہا ہے عدالتوں کے فیصلے کا، تو لیول پلینگ فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں دوبارہ سے؟ نہیں، عدالتی فیصلے جو ہیں اسلام آباد کی حد تک تو مطمئن بالکل نہیں ہے۔ اچھا۔ اور عدالتی فیصلے اگر صحیح ہوتے تو خان کب تک چھوٹ چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ ابھی تو پورا نظامی انصاف جو ہے وہ مفلوج تو ہو ہی چکا ہے، بلکہ یہ نظامی انصاف پورا ڈپینڈنٹ ہو چکا ہے، دیکھ رہا ہے پراسیکیوٹرز کی طرف کہ جی ہم کیا کریں۔ جب نظامی انصاف اس لیول پہ آ جائے، پہلے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ جنگل کا قانون، جی۔ اب وہ جنگل کا قانون سے بھی آگے کا قانون آ گیا ہے، وہ ہے پاکستان کا قانون۔ اچھا، تو لوگ اب کہیں گے پاکستان کا قانون۔ ٹھیک ہے۔ خان صاحب، مروت صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج بھی ضمانتیں جو تھی آپ کی منسوخ ہوئی وہ دوبارہ سے بحال ہو گئی ہیں، تو اسلام آباد کی حد تک معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، وہ فیصلہ ایک طرح سے آپ کے فیور میں ہی ہے نا؟ وہ ایک اچھا فیصلہ ہے جی، لیکن وہ فیصلہ کس چیز پہ ہے؟ نیچے سیشن کورٹ نے یا اسپیشل کورٹ نے ہماری ضمانت اس بنیاد پہ خارج کی کہ خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ
پیش نہیں ہوئے پیش ہیں نہیں عدم پیشی تو لہٰذا عدم پیشی پہ ہم خارج کرتے ہیں. اب وہ کس طرح پیش ہو سکتے تھے؟ وہ اٹک جیل میں نظر بند تھے ایسے ہی ہے. اور آپ نے اگر ان کی پیشی اتنی ضروری تھی تو خود طلب کر لیتے ہیں. پرچہ بیچتے زمین بیچ دیتے کہ جناب ان کو پیش کریں. اب آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں کہ چونکہ آپ پیش نہیں ہوئے تو لہٰذا آپ کی ضمانت خارج، یعنی آپ ہمیں ایک ناکردہ گناہ کی سزا دے رہے ہیں. اب اس آرڈر پہ پہلے تو یہ ہونا نہیں چاہیے، صرف جج لیول کے افسر سینئر ہوتے ہیں جی جی تو یہ کامن سینس کی بات ہے. اور شاہ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں جو سپریم کورٹ میں آپ خان صاحب کی پری ارسٹ بیل ہے، اس میں آلریڈی سپریم کورٹ نے ایسا ہی حکم جاری کیا ہوا ہے جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب چونکہ خود پیش نہیں ہو سکتے تھے تو لہٰذا انہوں نے ایڈجرن کیا ہے اور ابھی تک وہ میٹر پینڈنگ ہے. اچھا مربت صاحب، ماشاءاللہ خان صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے نا وہ بہترین لیگل ٹیم ہے، تو خوشخبری قوم کو کب دے رہے ہیں؟ خان صاحب نے باہر کب آنا ہے؟ کوئی ایک ٹائم تو بتائیں ہمیں. یہ معاملات تو اب لیگل تو نہیں رہے ہیں نا. اچھا لیگل نہیں رہے معاملہ. یہ معاملات لیگل کہاں سے ہو گئے؟ 2 دن میں عدالت کا لگنا. توشہ خانہ میں آپ نے دیکھ لیا، جی عدالت ملزمان کے ساتھ اس طرح تو پیش نہیں آتی ہے. پھر یہ دیکھیں سیفر کے میں بیل جو ہیں وہ کئی ہفتوں سے پینڈنگ ہے. بالکل کوئی دادرسی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح. تو لہذا وکیل کا جو زور بازو ہوتا ہے، جو طاقت ہوتی ہے، وہ تو عدالت اور نظامی انصاف ہے. ایسے ہی ہے. تو نظامی انصاف میں اگر کسی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انصاف کا نظام جو ہے وہ پاکستان میں صحیح کام کر رہا ہے، ہم صرف یہ مسئلے مسائل نہیں ہیں، ابھی بہت سارے اور بکیڑے کھلے پڑے ہیں، ان کو بھی خان صاحب نے انکاؤنٹر کرنا ہے. تو لہذا وثوق سے یہ بات کرنا، ہم عمومی حالات ہوتے، انصاف ہوتا تو ہم کر سکتے ہیں دعویٰ کہ جی اس کیس کی یہ نوعیت ہے. اب یہاں پہ تو کیسز کی نوعیت کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی بنیاد ہے نہ کوئی جواز ہے. کیسز جو ہیں وہ صرف وہ کہتے ہیں نا درج وہ کر لیتے ہیں، باقی عدالتیں کہتے ہیں باقی کام سانو چھوڑ دو. اچھا ہم اس کو پروسیڈ ہم خود کر لیں ہاں، گے، وہ باقی کام چلانا ہمارا ہے. اچھا مربت صاحب تھوڑا سا سیاسی طرف بھی بات کر لیتے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ الیکشنز آنے والے ہیں، ماحول بنتا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی کیا مقبولیت کا گراف آپ دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب اگر الیکشنز میں نہیں ہوتے تو پھر کس طرح کا سینیریو ہوگا؟ دیکھیں الیکشن آ رہے ہیں، آج الیکشن کو کوئی 3 مہینے یا جی 3 مہینے کا وقت رہتا ہے. آج ہی عثمان ڈار صاحب جو ہیں میڈیا پہ آئے، 25 دن اغوا ہونے کے بعد آ کے ان سے بیان دلوایا گیا کہ جی خان کو 9 مئی کے واقعات میں آپ نے ملوث کرنا ہے. اب وہ انسان ہیں جن حالات میں اس کو اٹھایا گیا، جو ان کے خاندان کے ساتھ رویہ روا رکھا گیا. ایسے ہی ہے. اب گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان ہے، کب تک کوئی انسان تشدد برداشت کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا قیدی سے اپنی مرضی کا بیان دلوانا، کوئی قانون جو ہے اس بیان کو تسلیم نہیں کرتا ہے. قانون شہادت زبردستی کے دیے گئے بیان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو لہٰذا جب آج بھی ہمارے ورکر لیڈر کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنا رکھا جا رہا ہے تو آنے والے الیکشن میں ہمیں جھنڈا نکالنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے. آج سے 4 دن پہلے کرک میں ایک کنونشن تھا، وہاں پہ جو عمل ورکر کے ساتھ کیا گیا، اسی روز کرک میں خان مودی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ دوسری ٹریٹمنٹ تھی. پورے ملک میں ہمارے لیے بنیادی حقوق جو ہیں وہ حرام قرار دیے گئے ہیں. تو لہذا ایسے حالات میں الیکشن کا ہونا جو ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو بطور پارٹی آؤٹ کاسٹ کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو فیئر الیکشن لڑنے کے مواقع ڈینائی کیے جانے ہیں، اور ان تمام کے پیچھے ورکر یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ڈرانے کا فعل جو ہے وہ پوری شدت سے جاری ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے -1 کا کوئی فارمولا مائنس پی ٹی آئی یا مائنس خان صاحب ہوتا ہے تو کیا پی ٹی آئی لیگل بیٹل لڑے گی اس پہ؟ دیکھیے -1 کی تو بڑی عرصے سے گونج سن رہے ہیں. تو اگر -1 ہوتا تو پھر خان صاحب یا پی ٹی آئی جو ہیں اتنا نقصان ہونے دیتی؟ روزمرہ ہماری خواتین ورکر جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، کتنے مہینوں سے جیلوں میں پڑی ہے ایسے بے بنیاد کیسز میں. پھر ہزاروں کے ورکر ابھی تک ہمارے نظر بند ہیں.
ہمارے جو آزاد پھرنے والے ورکر ہیں، وکلا ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، خوف و دہشت کے عالم میں ان کو مزید دبانے کی کوششیں جاری و ساری ہے۔ ایسے ہی باقی بات یہ جو اصل معاملات پاکستان کے، وہ تو گورنمنٹ نے جو ہے وہ بھی عوام کا رخ یا توجہ تبدیل کرنے کے لیے، جی مثال کے طور پہ مہنگائی عروج پہ پہنچی ہوئی ایسے ہے، ہی لوگوں کا جینا دوبر ہے، غربت جو ہے وہ غریبوں کو تو چاٹ گئی، آگے سے جو سفید پوش ہے وہ بھی اب غربت کے نیچے لکیر سے آ گئے ہیں۔ بالکل پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا، بھوک افلاس بڑھ رہی ہے۔ آپ کی چینی کا سکینڈل آیا، انہی کے دور میں آیا، شہباز شریف صاحب کے دور میں چینی جو ہے 110 پہ بیچ دی بیرون ملک اور 220 پہ خرید لی، تو اربوں روپے جو ہیں قومی عوام کے پیسے کا ضیاع کیا گیا۔ پھر انہوں نے جو ہے 10 ارب اشتہارات پہ خرچ کیے۔ الیکشن ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن 90 دن میں ہوتے کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اور باتیں تو وزیر اعظم اب یہ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعظم کی جی پی ٹی آئی اور خان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ جی میں اسی طرح تو لہٰذا آپ کیا پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے واضح نظر آ رہا ہے، جس طرح اس دن خان صاحب نے ہمیں جیل میں کہا کہ مجھے یہ سب نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کی جو اسٹریٹجی ہے یا ان کی پلاننگ الیکشن کرانے کی نہیں ہے، وہ سال 1.5 سال مزید التوا کے نام پہ الیکشن کو ملتوی کریں گے۔ صحیح سر، مولانا صاحب کا بھی بیان آیا اس بات پہ، تو آپ ایک ہی پیج پہ آ گئے ہیں کہ معیشت کا بڑا مسئلہ ہے، الیکشن اس ٹائم بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو ایگری کرتے ہیں آپ ان کی بات سے کہ الیکشن لیٹ بھی ہو جائے لیکن معیشت بہتر کرے؟ مولانا صاحب نے جو بیان دیے ہیں، یہ پہلے ان کا ایک اور بیان تھا، جی جی وہ گئے، ان کے وکیل صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ بھی جانے کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں 90 دن میں الیکشن چاہیے، اور بڑے بڑا فروخت تھے۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ قائل ہو گئے ہیں کہ نہیں یہ معیشت پہلے ہونی چاہیے۔ آپ کی معیشت، آپ کی سیاست، آپ کی ریاست، آپ کے تمام عوامل کا دار و مدار جو ہیں وہ ایک ایماندار الیکٹڈ گورنمنٹ کو لانا ہے، ورنہ یہ ملک میں اسی طرح طوائف الملوکی جتنی جاری رہے گی، آپ کی معیشت مزید دبتی اور خراب ہوتی جائے گی۔ ایسے ہی ہے سر۔ آخر میں بتائیے گا، خان صاحب سے جو آپ کی آخری ملاقات ہوئی ہے، تو چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا عزم ہے، وہ کس طرح سے اب آگے جانا چاہ رہے ہیں؟ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ گراؤنڈز پہ آ کے کھیلنا ہے یا خاموش رہنا ہے؟ ورکرز کے لیے کیا حکم ہے؟ خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرز اور وکلاء سب کے لیے ایک ضرب المثل ہیں، ایک مشعل راہ ہیں، ہمت، حوصلے اور ثابت قدمی کی۔ جب بھی ان سے ملتے ہیں وہ ورکر کے لیے بھی نیک تمناؤں اور نیک خواہشات کا پیغام بھیجتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے رہتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کنونشن اور الیکشن کمپین کے لیے تیاری بھی کرنی چاہیے اور عملی طور پہ مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، مطلب اب انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کے جلسے جلوس دوبارہ سے دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ بہت شکریہ مروت صاحب آپ کا جی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ ادھر کہو پلائیں ان کو، اور مجھے آپ کہو پی لیں۔